کاموں سے بڑھ کر کے ہے، ہم خدا کے اس بڑے فضل کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی جتنی بھی کلیسیائی طور پر ہمارے چھٹیوں کے جو دن ہوں گے ان کو ہم کوشش کریں گے کہ خدا کی حضوری اور اس کے کلام میں رہ کر کے خدا کے کلام میں سے سیکھنے میں اور اس کے نام کو جلال دینے اور اس کی پاک ذات میں کلیسیائی طور پر آگے بڑھنے میں گزاریں گے۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں، بے شک ہم جہاں پر موجود ہیں اور خداوند کی شکر گزاری ہے اور خداوند کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں گے اور پھر ہم آج کے کلام کی طرف بڑھیں گے۔ قدوس قادر مطلق خداوند، آپ کیسے عظیم خدا ہیں خداوند، ہم آپ کی پاک ذات کے باہر رہ کر کے کچھ بھی نہیں ہیں خداوند، اور بطور انسان ہماری کوئی پہچان، ہماری کوئی وقت، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے خداوند خدا، کیونکہ جب ہم آپ کی پاک ذات کی طرف دیکھتے ہیں خداوند تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ کی بنیاد اور سب کچھ آپ ہی کے فضل سے، آپ ہی کے وسیلہ سے، آپ ہی کے لیے، آپ ہی کے نام کو مبارک کہنے، آپ کے جلال میں بڑھنے، اور سب کچھ اسی لیے کہ ہم آپ کی پاک ذات کو جانیں۔ خداوند آج جب اس وقت میں آپ کے لوگ آپ کے حضور میں جمع ہے خداوند، اور ہم آپ کے کلام میں سے سیکھنے کو آپ کے حضور میں آ چکے ہیں خداوند، ہماری مدد کیجیے خداوند، ہمیں سننے والے کان دیجیے، قبول کرنے والے دل دیجیے، اور آپ کا کلام ہمارے دلوں کی اندرونی شخصیت کے اندر چوٹ کرے، گھر کرے، تاکہ ہم وہ عمارتیں بنے جن کی بنیاد آپ کے کلام کے اوپر ہو۔ اور خدا ہم سب مسیح کے اس ہیکل کے زندہ پتھر ہیں خدا ہماری مدد کیجیے کہ ہم مسیح کے نام میں مل کر کے ایک ایسی عمارت بنے جس سے خدا کا جلال منعکس ہونے والا ہو، اور جلال اور بزرگی جو کہ آپ کے نام کو ملے۔ یہ دعا مانگ لیتے ہیں مسیح یسوع کے قادر مطلق عظیم اور بابرکت نام میں، آمین آمین۔ جیسا کہ کل رات میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ آج کا ہمارا جو چرچ کا انٹرنل سیمینار ہے وہ خدا کے ایٹریبیوٹس کے اوپر ہم سیکھیں گے۔ تو جو میرے پاس اسائنڈ ایٹریبیوٹ ہے سکھانے کے لیے وہ تھا امیوٹیبلٹی آف گاڈ۔ کیا جی؟ امیوٹیبلٹی۔ تو جب ہم امیوٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو امیوٹیبلٹی کو لے کر کے ہمارے ذہن کے اندر کیا آتا ہے؟ امیوٹیبلٹی کا مطلب ہے لا تبدیل۔ تو اب ہم چند لمحات کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ سب اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں کہ ہم سب لگاتار پیدا ہونے کے دن سے لے کر کے آج کے دن تک ایک تبدیلی میں سے گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم بالکل بچے تھے، ہم بڑے ہوتے گئے، آج ہم جوان ہیں، اور کل کو ہم بوڑھے ہوں گے، اور کلام مقدس کے مطابق تو خاک ہے اور پھر خاک میں مل جائے گا۔ میرا مقصد یہاں پر ایوولوشن کو بتانا نہیں ہے، میرا مقصد یہاں پر تبدیلی کو بتانا ہے کہ ہم لوگ جب تک ایک وقت کی قید کے اندر ہیں، اس وقت کی قید کے اندر ہم لگاتار ایک تبدیلی میں سے ہو کر کے کیا ہو رہے ہیں جی؟ گزر رہے ہیں۔ اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں۔ خدا کا خادم آرسی سپرول کہتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ لوگ پانی کے اندر کھڑے ہیں، تو پانی کے اندر جس پانی کے مولیکیول کے اندر آپ نے اپنے پاؤں کو رکھا تھا وہ مولیکیول بھی تبدیل ہو گیا اور اس کی جگہ پر دوسرے پانی کے مولیکیولز آ گئے ہیں۔ تو بالکل انسان کی زندگی بھی ایسی ہے کہ ہم لگاتار ایک تبدیلی میں سے گزر رہے ہیں۔ وائس کی کتاب کے اندر بتایا گیا ہے کہ ہم ہیں، کل کو ہم نہیں ہوں گے۔ ہم اپنا وقت، اپنا کام، سب کچھ زندگی کے حالات اور زندگی کے کاموں کے اندر مال جمع کرنے اور سب چیزوں اور ایسی چیزوں کے اندر اپنا وقت گزار دیتے ہیں جو کہ پرماننٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایک تبدیلی کا شکار ہے۔ ہم بھی ٹیمپریری اس زمین کے اوپر ہیں، کیونکہ آج اگر ہم زندہ ہیں تو کل کو ہم فانی ہو جائیں گے، لیکن پھر ہمیں بقا کا جسم اور حیات ابدی کا جامہ جو ہے ہمیں کیا ہوگا جی؟ ملے گا۔ تو ہم لگاتار ایک تبدیلی میں سے گزر رہے ہیں۔ تو جب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، تبدیلی کو دیکھتے ہیں، تو اب ہم اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم تبدیلی میں سے گزر رہے ہیں تو کون ہے جو کہ لا تبدیل ہے؟ تو کیا وہ بھی تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایک بات آپ یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خدا کی ذات سے گھری ہوئی زندگی ہے۔ آپ کسی بھی جگہ، کسی بھی پوائنٹ پہ خدا کی ذات سے باہر نہیں ہے۔ اور آپ کا خدا کیسا خدا ہے؟ آپ کا خدا وہ خدا ہے نمبر ایک جو کہ لا تبدیل ہے،
جو کہ آپ کے ماضی میں جیسا تھا آپ کے حال میں بھی ویسا ہی ہے اور آپ کے مستقبل کے اندر بھی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ آپ کی زندگی خدا کی ذات سے گھری ہوئی زندگی ہے۔ تو خدا کا خادم A.W. ٹوزر اپنی کتاب قوت سے بھرپور زندگی کے اندر خدا کی ذات سے گھرے ہونے اور لا تبدیل خدا کی ذات سے گھرے ہونے کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا کہ آپ ایک دریا کے درمیان میں جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اس دریا کے درمیان میں جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کی چھوٹی چھوٹی لہریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے خدا کی بخششیں، خدا کی مرسیز، خدا کی رحمتیں بالکل اسی طرح سے ہی ہیں جو کہ یوں بہتے ہوئے آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ اپنے دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں تو آپ پانی ہی کی موجودگی کو پاتے ہیں کہ آپ کے دائیں اور بائیں بھی وہی رحمتیں، وہی بخششیں اور وہی پانی موجود ہے۔ اور کہتا ہے اگر آپ سامنے دیکھتے ہیں تو وہی لہریں بہتی ہوئی آپ کی نظروں کے سامنے جا رہی ہیں۔ تو کہتا ہے بائبل کا خدا بھی کچھ اسی طرح سے ہے، اور آپ کی زندگی اسی طرح سے ہے کہ آپ بائبل کے لا تبدیل خدا سے گھرے ہوئے ہیں۔ اس کی رحمتیں، اس کی بخششیں جیسے ماضی میں تھی وہ ہمارے حال کے اندر بھی ہیں اور ہمارے مستقبل کے اندر بھی وہی ہمیں لے کر کے جائیں گی، کیونکہ ہماری ذات جو ہے وہ لا تبدیل خدا سے گھری ہوئی ہے، تبدیلی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پیچھے بھی پانی، سائڈوں پہ بھی پانی، سامنے بھی پانی، انسان کی زندگی لا تبدیل خدا سے یوں گھری ہوئی ہے۔ تو جب ہم لا تبدیل خدا کے اوپر غور کرتے ہیں تو آئیے ہم خود کلام مقدس میں دیکھیں گے کہ بائبل کا خدا کیسا خدا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گنتی اس کا 23واں باب اور اس کی 19ویں آیت ہے۔ گنتی اس کا 23واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدمزاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ آمین۔ تو جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا انسان نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ بولیں کہ خدا کس کے جیسا لگتا ہے، آسمان پر موجود فرشتے کی مانند ہے، زمین پہ رینگتے ہوئے کیڑے کی مانند، یا انسان کی مانند، خدا کس کے جیسا ہے؟ تو پہلی چیز، خدا کسی کے جیسا بھی نہیں ہے، اور نہ ہم خدا کی مثال کو کسی بھی چیز کے ساتھ، کسی بھی مخلوق کے ساتھ جوڑ کر کے ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ خدا ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ خود سے ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ خدا انسان نہیں، تو یہاں پر جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں اور خدا کی ذات میں فرق ہے۔ اور وہ کیا فرق ہے؟ کہتا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے۔ ہم اپنے مفاد اور اپنے مقصد کے لیے کیا کر لیتے ہیں؟ جھوٹ بول لیتے ہیں، لیکن خدا اپنی ذات میں کامل، اپنے تمام خصوصیات اور اپنے تمام خصائل کے اندر لا تبدیل اور کامل، اور اپنی جلال، قدرت، حشمت، عظمت اور بزرگی میں جیسا وہ تھا ویسا ہی وہ ہے اور ویسا ہی وہ رہے گا، کیونکہ وہ خدا ہے۔ لیکن جب ہم انسان کی طرف دیکھتے ہیں تو انسان ایسا نہیں ہے۔ انسان کا ایک بچپن ہے اور انسان کا ایک بزرگی ہے، بڑھاپا ہے۔ انسان کا پیدا ہونے کا دن ہے اور انسان کے مرنے کا ایک دن ہے۔ تو جب ہم خدا کی ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو جب وہ سمپل اتنی بات کہتا ہے کہ خدا انسان نہیں، تو ہمیں سب سے پہلی چیز اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل کا خدا لا تبدیل ہے اور ہم لگاتار ایک تبدیلی میں سے گزر رہے ہیں۔ اور جب ہم خدا کی لا تبدیل ذات کی طرف غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نہ صرف خدا اپنی شخصیت کے اندر، اپنی ذات کے اندر لا تبدیل ہے، بلکہ اس کی ذات کے جتنے بھی خصائل ہیں وہ بھی لا تبدیل ہیں۔ خدا کی ذات کے خصائل بھی لا تبدیل ہے، خدا کی ذات میں جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ بھی لا تبدیل ہے۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں اس بات کو؟ بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ خدا اپنے انصاف میں لا تبدیل ہے۔ کس میں جی؟ میں چند اور ایٹریبیوٹس بھی ساتھ لوں گا اور ان کے اندر بھی آپ کو لا تبدیلی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ خدا اپنے انصاف میں بھی کیا ہے جی؟ لا تبدیل ہے۔ تو آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ خدا اپنے انصاف میں لا تبدیل جو ہے وہ کیسے ہے۔ تو آپ ایک
حوالہ نکالیے میرے ساتھ، استثناء، خداوند کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے استثناء اس کا 32واں باب اور اس کی 48ویں آیت سے لے کر کے باب کے آخر تک ہم پڑھیں گے۔ استثناء اس کا 32واں باب اور اس کی 48ویں آیت سے لے کر کے باب کے آخر تک۔ تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ خدا نہ صرف اپنی شخصیت کے اندر لا تبدیل ہے بلکہ اپنے خصائل کے اندر بھی کیا ہے؟ لا تبدیل ہے۔ اور پہلی خصوصیت ہم جو خدا کی ذات کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ خدا انصاف کا خدا بھی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا اپنے انصاف کے اندر بھی کیا ہے؟ لا تبدیل ہے۔ تو حوالہ نکالیے، استثناء 32واں باب 48ویں آیت سے باب کے آخر تک پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور اسی دن خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو اس کوہ اباریم پر چڑھ کر نبو کی چوٹی کو جا جو یریحو کے مقابل ملک مواب میں ہے، اور کنعان کے ملک کو جسے میں میراث کے طور پر بنی اسرائیل کو دیتا ہوں دیکھ لے، اور اسی پہاڑ پر جہاں تو جائے وفات پا کر اپنے لوگوں میں شامل ہو، جیسے تیرا بھائی ہارون ہور کے پہاڑ پر مرا اور اپنے لوگوں میں جا ملا، اس لیے کہ تم دونوں نے بنی اسرائیل کے درمیان دشت سین کے قادس میں مریبا کے چشمہ پر میرا گناہ کیا، کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس نہ کی، سو تو اس ملک کو اپنے آگے دیکھ لے گا، لیکن تو وہاں اس ملک میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جانے نہ پائے گا۔ آمین۔ اب چند لمحات کے لیے ذرا صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جس دن موسیٰ نے خدا کے حضور میں یہ گناہ کیا تھا، خدا نے اپنی سزا اسی دن موسیٰ کو ڈکلیئر کر دی تھی۔ خدا نے کہا تھا کہ جس ملک میں کا وعدہ میں نے کیا ہے تو اس ملک کو نہیں دیکھے گا۔ اور اگر آپ خدا کے کردار کی طرف دیکھیں، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو جا اور مصریوں کی غلامی سے میری قوم بنی اسرائیل کو کیا کر لے جی؟ آزاد کر لے۔ اسے کہا میں جا کر کے انہیں کیا کہوں گا؟ خدا نے کہا تو انہیں جا کر کے صرف اتنا کہنا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں نے بھیجا۔ 40 سال تک موسیٰ اپنے سسر کے ہاں رہا، پھر موسیٰ مصر کو گیا۔ مصر کو جانے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو ان کی غلامی میں سے نکالا، اور 40 دن کا سفر کتنے سالوں میں بدل گیا؟ 40 سالوں کے اندر بدل گیا۔ اور انہی 40 سالوں کے اندر جو 40 دن کا سفر 40 سالوں کے اندر بدلا، اسی کہیں ٹائم کے اندر موسیٰ نے خدا کے نام کی تقدیس نہیں کی، کیونکہ خدا نے اس کو کہا تھا پس تو چٹان کو کہنا تو وہ اپنے اندر کا پانی کیا کر دے گی؟ دے دے گی۔ لیکن موسیٰ نے اس کو لاٹھی ماری اور کہا کہ اپنے اندر کا پانی کیا کر دے۔ یہاں پر موسیٰ کا گناہ کیا تھا؟ خدا نے یہاں پر لکھا ہے، ہم نے اپنے اس جگہ اس حوالے میں بھی پڑھا ہے کہ مریبا کے چشمہ پر میرا گناہ کیا۔ خدا کہتا ہے کس کا گناہ کیا؟ میرا گناہ کیا۔ خدا نے جو کہا، خدا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں چاہتا، نہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کے اندر تبدیلی کرے، کیونکہ خدا خود بھی لا تبدیل ہے، اور اس کی باتیں، اس کے فیصلے، اس کے کام لا تبدیل ہیں۔ اور جیسے خدا اوڈین کرتا ہے ویسے ہی خدا چاہتا ہے کہ وہ کام ہو۔ اور موسیٰ کا گناہ کیا گنا گیا؟ یہ گنا گیا کہ جیسا خدا نے اس کو کہا تھا ویسا اس نے نہیں کیا، اور اس نے اس کو کیا کیا؟ مارا۔ اور یہ موسیٰ کے حق میں کیا گنا گیا؟ گناہ گنا گیا۔ اور اسی دن خدا نے اپنا فیصلہ ڈکلیئر کیا تھا، اور وہ فیصلہ کیا تھا جی؟ تو اس ملک کو جو میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو دینے کو ہوں وہ تو نہیں دیکھنے پائے گا۔ اور جب ہم یہ حوالہ پڑھتے ہیں تو آپ ذرا سوچیں، اس وقت سے لے کر کے 40 سال تک جب وہ اس ملک کے اندر بالکل داخل ہونے کے قریب ہیں، تو کیا خیال ہے؟ خدا نے اپنا فیصلہ بدل لیا اس ٹائم زون کے اندر کہ چل یار بڑی دیر ہو گئی ہے، موسیٰ کو میں نے تب سزا سنائی تھی، سزا سنانے کے بعد پھر بھی موسیٰ بیچ میں چھوڑ کے بھاگ نہیں گیا کہ میں نے اس کو سزا سنائی تو موسیٰ بولے یار جب میں ملک ہی نہیں دیکھنا تو میں لوگوں کو لے کر کے آگے کیوں باتیں پھرا، میں کیوں لوگوں کو لے کر کے آگے جاؤں جب میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے اس ملک کو، چھوڑو یار اس کام کو، بیچ میں اپنا کچھ کرتے نہیں۔ موسیٰ خدا کی کالنگ کے ساتھ پھر بھی سٹک رہا،
اور وہ اس بات کو جانتا تھا کہ وہ اس ملک کو دیکھنے نہیں پائے گا. اور خدا کی ذات کو بھی اگر آپ دیکھیں تو کیا تھا, خدا نے اس کو سزا سنائی تھی. ایسا نہیں ہے کہ اتنے سالوں نے بھی, کہ جب وہ 40 سالوں کا سفر ختم ہونے کو آیا تو خدا نے کہا چل میں آج اپنا ارادہ بدلتا ہوں, اور موسیٰ جا یار تو ٹکیا رہا میرے نال, چل تو بھی اس ملک سے چلا جا. نہیں, کیا لکھا ہے, مریبہ کے چشمہ پر میرا گناہ کیا کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس نہ کی, تم نے مجھے پاک نہ مانا, سو تو اس ملک کو اپنے آگے دیکھ لے گا, لیکن تو وہاں اس ملک میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جانے نہ پائے گا. کیوں؟ کیونکہ بائبل کا خدا کیا ہے جی, لا تبدیل خدا ہے. اور لا تبدیل خدا کا جسٹس, اس کا انصاف, اس کا فیصلہ لا تبدیل ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا خود اپنے فیصلے کو بدل بھی لے گا تو یہ آپ کو غلط لگتا ہے. خدا جو فیصلہ ایک دفعہ کہہ دیتا ہے, جو ڈکلیئر کر دیتا ہے, خدا اس کو خود بھی نہیں بدلتا. کیوں؟ کیونکہ خدا خود اپنی ذات کا انکار نہیں کرتا, اپنے کہے گئے کا انکار نہیں کرتا. تو آپ ایسے بڑے مضبوط اور اٹل خدا کے ماننے والے ہیں. تو میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہاں پر آپ کے سامنے ریز کرنا چاہوں گا. میں بائبل کے اندر, بائبل کے خدا سے کیوں متاثر ہوں اور میں کیوں اس کو فالو کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بائبل کا خدا لا تبدیل خدا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ شاید کوئی ایک نیکی اچھی لگ جائے تو اس ایک نیکی کے اوپر آپ کے سامنے کوئی پھر میرٹ نہیں رہتا خدا کی ذات کا. آپ کا ویو آف گاڈ کیا ہو جاتا ہے, نیچے گر جاتا ہے. کیسے گر جاتا ہے کہ یار اچھا کسی بھی بات کے اوپر چھوڑ سکتا ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر کیا فائدہ, زندگی جیسے گزارنی چاہتے ہیں آپ گزارو. لیکن جب ہم بائبل کے خدا کو دیکھتے ہیں تو خدا بڑا نظر آتا ہے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر بائبل کے بڑے خدا کو بڑے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ہے جی, لا تبدیل خدا ہے. اب آ جائیے استثناء اس کے 34ویں باب کے اوپر. اب موسیٰ جو ہے اس پہاڑ پر چڑھ کر اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے. اب کیا ہے 34ویں باب کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. اور موسیٰ موآب کے میدانوں سے کوہ نبو کے اوپر پسگا کی چوٹی پر جو یرو کے مقابل ہے چڑھ گیا, اور خداوند نے جلاد کا سارا ملک دان تک, اور نفتالی کا سارا ملک, اور افرایم اور منسا کا ملک, اور یہودا کا سارا ملک پچھلے سمندر تک, اور جنوب کا ملک, اور وادی یرو جو خرموں کا شہر ہے اس کی وادی کا میدان زغر تک اس کو دکھایا. اس کو کیا کر دیا جی, خدا نے دکھایا. خدا نے یہ کہا تھا دیکھے گا ضرور لیکن جانے نہیں پائے گا. خدا نے اس کو وہ کیا کیا, وہ جگہ دکھایا. اور خداوند نے اس سے کہا یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا. سو میں نے ایسا کیا کہ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, پر تو اس پار وہاں جانے نہ پائے گا. یہ ہے بائبل کا بڑا بزرگ جلالی زندہ اور لا تبدیل خدا. ہم نے پیچھے دیکھا خدا نے کہا تو دیکھے گا, اور جہاں پر خدا اپنے اس جسٹس کو پورا کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, خدا نے کہا کیا لکھا ہے, سو میں نے ایسا کیا کہ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اس نے دیکھ لیا پر تو اس پار وہاں جانے, کیوں, وہ کیوں نہیں اس پار جا سکتا تھا, کیونکہ بائبل کا خدا اپنی شخصیت ہی کے اندر لا تبدیل نہیں ہے, بلکہ اپنی اس کی ذات کے اندر جتنے اس کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ تمام ایٹریبیوٹس بھی لا تبدیل ہی ہیں. اور لا تبدیل ہونا خدا کی ذات کا ایٹریبیوٹ ہے کہ بائبل کا خدا کیا ہے جی, امیوٹیبل ہے, لا تبدیل ہے. جو وہ کہتا ہے اس کو وہ ضرور کرتا ہے, کیونکہ بائبل کا خدا کیا ہے جی, لا تبدیل ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کا خدا جیسا ماضی میں تھا, جیسا آج ہے, ویسا ہی آگے بھی ہوگا. میں آپ کے سامنے اے ڈبلیو ٹوزر کی کتاب کے چند
صفات جو ہوں پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگوں کا جو خیال ہوتا ہے وہ کیا خیال ہوتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کاش کہ میں مقدس پولس رسول کے ٹائم پر زندہ ہوتا، اس ٹائم پر مجھے زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اکثر لوگ کچھ ایسی سوچ رکھتے ہیں اپنے ذہنوں اور اپنے دلوں کے اندر کہ کاش میں یسوع مسیح کے ٹائم پر ہوتا تو میں نے ایک بڑا اچھا انسان ہونا تھا۔ آج کا دور تو ہے ہی کیا ہے جی، برائی کا دور ہے، اور یہ دور جو ہے شاید میرے رہنے کے لائق یا میرے قابل یہ والا جو دور ہے وہ نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اگر میں ہوتا نا تو اس ٹائم پر میں نے بڑا فٹ انسان ہوتا تھا، اس ٹائم پر گناہ اور برائی کی جو خواہشیں ہیں وہ بھی بڑی کیا ہونی تھی جی، کم ہونی تھی۔ یہ غلط سوچ ہے آپ کی، کیونکہ اس ٹائم پر بھی بائبل کا خدا ویسا ہی تھا جیسا وہ آج کے دور میں ہے، اور آپ نے اس ٹائم پر بھی ایسا ہی ہونا تھا جیسے آپ اس دور میں ہیں، کیونکہ بائبل ہمارے بارے میں اس لیے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل ڈپریوٹی ہے، اور خدا کی محبت لازوال ہے اور لا تبدیل ہے کہ وہ گندے اور برے انسان کو لے کر کے اپنے جلال کے لیے خود اس کو بناتا ہے۔ تو یہ سوچ آپ کی غلط ہے۔ خدا کا خادم A.W. ٹوزر اس بارے میں کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے اندر بعض اوقات یہ باطل خواہش پائی جاتی ہے کہ ماضی کو لوٹا لائیں، اس خواہش سے خلاصی پانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بچگانہ تصور سے پاک ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے آج جینے کی بجائے ابراہم کے زمانہ یا پولوس کے زمانہ میں ہونا بہتر ہوتا۔ خدا کے نزدیک ابراہم کا دن اور آج کا دن یکساں ہے۔ اس نے ایک لمحے میں تمام دن اور تمام زمانے تخلیق کیے، اسی لیے پہلے دن کی زندگی اور بعید ترین مستقبل کے دن کی زندگی ایک ہی ہے۔ تو بائبل پطرس کے اندر کیا لکھا ہے، خدا کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ تو چاہے آپ اس وقت میں ہوتے چاہے آپ اس دن کے اندر ہوتے، خدا کے نزدیک کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے جی، وہ خدا ہے۔ اور وہ کون سا خدا ہے، وہ لا تبدیل خدا ہے۔ ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں، یا ابراہم، اسحاق، موسیٰ، یعقوب، داؤد، وہ لوگ بھی جو کچھ بھی تھے، ہم سب جو کچھ آنے والے وقت میں ہوں گے، سب منحصر کرتا ہے خدا کی لا تبدیل ذات کے اوپر، اور خدا کے لا تبدیل کریکٹر کے اوپر، خدا کی لا تبدیل محبت کے اوپر۔ اور ہم جو کچھ تھے، جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوں گے، سب خدا کے فضل کے اوپر منحصر کرتا ہے، انحصار کرتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ ہم لا تبدیل خدا کی شخصیت سے گھرے ہوئے ہیں، بالکل جیسے میں نے شروع کے اندر پانی کے اندر کھڑے شخص کی آپ کو مثال دی، اسی طرح سے ہماری زندگی جو ہے وہ خدا کی ذات سے کیا ہے، گھری ہوئی ہے، کیونکہ ہم لا تبدیل خدا کی ذات میں ہیں اور اس کی ذات سے باہر۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ لوگ جو خدا کو خدا نہیں مانتے، کیا وہ لوگ خدا کی ذات سے باہر ہیں؟ وہ لوگ بھی خدا کی ذات کے اندر ہی ہیں، اور وہ لوگ لا تبدیل خدا کے لا تبدیل انصاف کے فیصلے کے اندر ہیں۔ ہم بھی لا تبدیل خدا کے لا تبدیل فیصلے کے اندر ہیں۔ جن کو اس نے چنا ہے ان کے لیے اس کا لا تبدیل فیصلہ، اس کا فضل یہ ہے کہ وہ زندہ خدا کے جلال کو دیکھیں گے، اور جو اس میں نہیں ہے ان کے لیے ان کی لا تبدیل سزا جو ہے، خدا کی لا تبدیل سزا جو ہے وہ کیا ہے جی، موجود ہے۔ تو نہ صرف خدا اپنی شخصیت کے اندر لا تبدیل ہے، بلکہ اس کے ذات کے خصائل کے اندر بھی ہمیں لا تبدیل اس کے جو ایٹریبیوٹ ہے وہ نظر آتا ہے۔ کیسی بڑی بات ہے کہ ہم ایسے بڑے خدا کے ماننے والے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ خدا اپنے فیصلے کے اندر کیا ہے جی، لا تبدیل ہے۔ اب ہم دیکھیں گے خدا اپنے وعدوں کے اندر بھی کیا ہے جی، لا تبدیل ہے۔ آئیے ہم خدا کے وعدوں کو ذرا چند لمحات کے لیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ ہم نے دیکھا کہ خدا اپنے فیصلے کے اندر کیا ہے، لا تبدیل ہے۔ اب ہم دیکھنے کو جا رہے ہیں کہ خدا اپنے وعدوں کے اندر بھی کیا ہے، لا تبدیل ہے۔
پیدائش 3 باب 15 آیت. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر. یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے, یہ فیوچر ٹینس ہے. ڈالوں گا, عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا ضرور ہی ہے کہ کیا ہوگا جی, ہوگا. آئیے اب آپ میرے ساتھ نکالیے یسایہ نبی کا صحیفہ. گیارہواں باب اور اس کی پہلی آیت. یسایہ نبی کا صحیفہ 11واں باب اور پہلی آیت. جی پڑھیے گا. اور یسی کے تنے سے ایک اوپر نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار شاخ پیدا ہوگی. آمین. اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ کیا ہے جی, پیدا ہوگی. ایسا ہی ہے. اب آپ آ جائیں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت. 14ویں آیت, صرف 14ویں آیت پڑھتے ہیں. لیکن خداوند اب تم کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو ایک تمہاری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. فیوچر کی بات ہو رہی ہے. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل. آمین. وعدہ ہم نے دیکھا کہ خدا اپنے وعدوں کے اندر بھی کیا ہے, لا تبدیل ہے. اب آپ آ جائیں متی کی انجیل. اور اس کے 18ویں, پہلے باب کے 18ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا, اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا, اے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اس کے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹے نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا. خدا اپنے وعدوں کے اندر بھی کیا ہے, لا تبدیل ہے. اس نے نبیوں کی معرفت وعدہ کیا تھا, تیری اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا, عداوت ڈالوں گا. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے, جس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کام ہوا اور وہ کیا رکھا ہے, اور اس کا نام انہوں نے کیا رکھا جی, یسوع رکھا. خدا نے جو کہا تھا اس کو خدا نے ضرور ہی پورا بھی کیا. آمین. خدا اپنے وعدوں میں بھی کیا ہے, لا تبدیل ہے. خدا اپنی شخصیت ہی کے اندر لا تبدیل نہیں بلکہ اپنے تمام ایٹریبیوٹس کے اندر بھی کیا ہے, لا تبدیل ہے. تو بائبل کا خدا کیسا خدا ہے جی, لا تبدیل خدا ہے. تو جب ہم آئیے اب ہم خدا کی لا تبدیل محبت کو بھی دیکھتے ہیں. ہم نے کیا کیا دیکھا, خدا اپنے انصاف میں بھی کیا ہے جی, لا تبدیل ہے. دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ خدا اپنے وعدوں کے اندر کیا ہے,
لا تبدیل ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنی محبت کے اندر بھی کیا ہے. پیدائش پہ آ جائیں اس کے 3 باب. اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت. 21ویں آیت ہم پڑھتے ہیں. اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے. اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے. دیکھیے خدا کس محبت بھرے دل کو. وہی خدا جو کہ ایک ہی وقت میں سزا دیتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, وہی خدا اسی وقت میں محبت کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. سزا سنانے کے بعد خدا ان کی شرم کو چمڑے کے کرتے بنا کر کے ان کو دیتا ہوا بھی ہمیں کیا ہوتا ہے جی, نظر آتا ہے. تو جان مکارتھر اسٹڈی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے, وی آر کلوتھڈ انٹو دی رائچسنس آف کرائسٹ بیکاز ہی ٹوک our shame and was exposed onto the cross. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے, وہ ایک عکس تھا لیکن حقیقت آنے والے وقت میں تھی خدا کی لازوال و لا تبدیل محبت کی. اس وقت میں خدا نے چمڑے کے کرتے بنا کر کے ان کی شرم کو کیا کر دیا, ڈھانپ دیا. لیکن مسیح یسوع میں ہم نے خدا کی محبت کو پایا کہ ہماری شرم کو اس نے اپنے اوپر لے لیا اور اپنی راست بازی کے وسیلہ سے ہمیں ڈھانپ دیا. آمین. خدا اپنی محبت کے اندر بھی کیا ہے جی, لا تبدیل ہے. کیسی بڑی محبت اور کیسی بڑی الفت خدا ہم سے کر کے دکھاتا ہے. کیسا بڑا اور عظیم اور جلالی ہمارا خدا ہے کہ ہم جس کی محبت سے باہر بالکل بھی نہیں ہیں. کیسا خدا ہے, ذرا دیکھیے, صرف اس کی محبت کو دیکھیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کرائسٹ کی گلوری کو دیکھنا شروع کیجئے. خدا نہ صرف اپنے فیصلے کے اندر, اپنے محبت کے اندر, اپنے وعدوں کے اندر لا تبدیل ہے, خدا اپنی شخصیت کے اندر بھی لا تبدیل ہے. اور یہ تمام تر باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کیونکہ لا تبدیلی خدا کی ذات کا کیا ہے جی, ایٹریبیوٹ ہے. اور اس کے باقی تمام ایٹریبیوٹس کے اندر بھی ہمیں اس کی لا تبدیلی نظر آتی ہے. تو اسی لیے جب ہم, اب آپ اس بات پہ ہیں, میں تھوڑا سا ڈاکٹرینلی اور تھیولوجیکلی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جب ہم لا تبدیلی کو دیکھتے ہیں, اسی لیے میں پری ڈیسٹینیشن کے اندر یقین رکھتا ہوں, چناؤ کے اندر یقین رکھتا ہوں. میں کیوں چناؤ کے اندر یقین رکھتا ہوں؟ کیونکہ اگر خدا ایکسیڈنٹلی اچانک اپنا ارادہ بدل کر کے کسی کو بچا رہا ہے, کسی کو چھوڑ رہا ہے, یہ کیا ہے؟ اسی لیے ہم پری ڈیسٹینیشن کے اندر یقین اس لیے رکھتے ہیں کہ بائبل کا خدا بڑا خدا ہے اور اپنے فور نالج کے اندر جو کچھ وہ ordain کرتا ہے وہ پہلے سے تمام تر باتوں اور تمام تر چیزوں کو کیا کرتا ہے, جانتا ہے. اسی لیے جو کچھ اسے پہلے سے ٹھہرا دیا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع اور رونما نہیں ہو سکتی, کیونکہ بائبل کا خدا کیا ہے جی, لا تبدیل خدا ہے. جتنوں کو اس نے اپنے جلال کے لیے چن لیا ہے ان میں سے نہ ایک زیادہ نہ ایک کم اس کے جلال میں شامل ہوں گے, اور جتنوں کو اس نے سزا کے لیے رکھا ہے ان میں سے نہ ایک کم نہ ایک زیادہ اس کی سزا میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ بائبل کا خدا لا تبدیل خدا ہے اور ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کس کو اس نے چنا ہوا ہے اور کس کو اس نے نہیں چنا. اور اگر کوئی اپنے گناہ کی سزا پاتا ہے تو اس کا قصوروار وہ خود ہے, نہ کہ خدا. اور خدا اگر اس کو اس کے گناہ کی سزا دیتا ہے تو وہ اس لیے دیتا ہے کیونکہ بائبل کا خدا لا تبدیل ہے اور اس کا انصاف یہ کہتا ہے کہ گناہ گار کو اس کے گناہ کی سزا ملے. تو آپ کہیں گے کہ ہم بھی تو گناہ گار ہی تھے, تو ہم گناہ گار تھے اس وجہ سے ہمارے گناہ کی سزا خدا نے اپنے انصاف کو, خدا نے اپنی محبت کو, خدا نے اپنے وعدوں کو یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں پورا کر کے دکھا دیا. کیا آپ لا تبدیل خدا کے لا تبدیل کام کو اس کی پوری قدرت کے ساتھ صلیب پر دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے؟ کہ اس نے اپنے انصاف کو بھی پورا کیا, اس نے اپنے وعدوں کو بھی پورا کیا, اس نے اپنی محبت کو بھی دکھایا. کیوں؟ کیونکہ بائبل کا خدا اپنی شخصیت ہی کے اندر لا تبدیل نہیں ہے بلکہ اپنے ایٹریبیوٹس, باقی تمام ایٹریبیوٹس کے اندر بھی کیا ہے جی, لا تبدیل.
اور اس کے تمام ایٹریبیوٹس ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ بنانے والی بات ہے کہ بائبل کا خدا کیسا خدا ہے. ہم لا تبدیل خدا کے ماننے والے ہیں. کیا یہ چیز آپ کے دلوں کو اندر سے جھنجھوڑ کر کے ہلاتی ہے کہ نہیں ہلاتی کہ میں ایسے بڑے خدا کا ماننے والا ہوں جو کہ اپنی ذات اور اپنی شخصیت اور اپنی قدرت اور اپنے جلال اور اپنے زور کے اندر لا تبدیل ہے. تو ابھی تک ہم کیا کیا دیکھ چکے ہیں؟ ہم نے دیکھا خدا اپنے انصاف کے اندر کیا ہے جی؟ لا تبدیل. ہم نے دیکھا خدا اپنی محبت کے اندر کیا ہے جی؟ لا تبدیل ہے. ہم نے دیکھا کہ خدا کس کے اندر لا تبدیل ہے؟ اپنے وعدوں کے اندر لا تبدیل. ٹھیک ہے، وعدے، فیصلے، محبت. میں اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز اس کے اندر آپ کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن آئیے اب میں آپ کو یسایہ 53 کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 53واں باب. اور اس کی دوسری آیت سے میں پڑھوں گا. پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خوش زمین سے جڑ کی مانی پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہو. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا رو پوچھتے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا. حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی، اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی. اپنی ہی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا. اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست پاس ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا. آمین. اب اس بات کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور اب اس آیت کو جو ہم نے شروع میں آیت پڑھی تھی اس کے ساتھ ریلیٹ کریں. گنتی 23واں باب 19ویں آیت. ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور گنتی 23واں باب 19ویں آیت کو اپنے ذہنوں میں دھریں. کیا ہے؟ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. کیا جو کچھ اس نے کہا ہے اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے. ہم خدا کے وعدوں کے اندر اس کی لا تبدیل گلوری کو دیکھ سکتے ہیں. ہم خدا کے انصاف کے اندر کہ اپنے ہی اوپر خدا اپنے ہی انصاف کو پورا کر کے گناہ گاروں کے واسطے نجات کے لیے رستے کو کھول دیتا ہے. ہم اس کے انصاف کے اندر اس کی لا تبدیل ہونے کی گلوری کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم اس کی محبت کو دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی ہی جان کا دکھ اٹھا کر کے وہ اسے دیکھے گا. اور کیا لکھا ہے؟ اپنے عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز چلائے گا، کیونکہ وہ خود ان کی بدکرداری اٹھا لے گا. ہماری بدکرداری، ہمارے غموں، ہمارے گناہوں کو ہمارے ہمدرد تو ہمارے غم گسار مسیح نے اپنے اوپر لے کر کے اپنی محبت کے اندر بھی اپنے لا تبدیل ہونے کی گلوری کو دکھا دیا. کیسا بڑا جلالی، پوتر اور لا تبدیل ہمارا خدا ہے، اور اس کے لا تبدیل ہونے میں کیسا ہی اس کا جلال ہے. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. کیوں؟ کیونکہ میرا خدا لا تبدیل خدا ہے، اور
خدا ہمارے ماضی ہی کے اندر لا تبدیل نہیں تھا، خدا ہمارے آج کے اندر ہی لا تبدیل نہیں ہے، بلکہ خدا ہمارے مستقبل کے اندر بھی لا تبدیل ہے۔ آئیے اب میں مستقبل کے اندر خدا کے لا تبدیل ہونے کو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ رومیو کا خط 8واں باب 1 آیت۔ رومیو کا خط 8واں باب 1 آیت۔ پس اب جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم۔ رومیو کا خط 6 باب اور اس کی 5ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 7ویں آیت تک۔ کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ یہ ہے فیوچر ہمارا، لا تبدیل خدا جو ہمیں فیوچر کے اندر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہے، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر سے موا ہی نہیں بلکہ جی بھی اٹھا، اور جب ہم مسیح یسوع کے ساتھ اس کے موت کے اندر مشابہت میں پیوستہ ہو گئے تو اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے لا تبدیل خدا کی طرف سے۔ کیسا جلالی خدا ہے ہمارا، جو کہ ہمارے مستقبل کے اندر بھی لا تبدیل ہے۔ پھر وہ کیا کہتا ہے 11ویں آیت کے اندر آ جائے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ لا تبدیل خدا کے لا تبدیل وعدے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ ہے لا تبدیل خدا کے وعدے، وہ ہمیشہ کی زندگی جس کو ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، نہ اس ہمیشہ کی زندگی میں سے کوئی ہمیں نکال سکتا ہے، کیونکہ یہ لا تبدیل خدا کے لا تبدیل وعدے ہیں۔ کیونکہ بائبل کا خدا بڑا اور زندہ خدا ہے، اس کے لا تبدیل ہونے کا جلال ہمیں صرف ماضی ہی میں نظر نہیں آتا، اس کے لا تبدیل ہونے کا جلال ہمیں اپنے حال میں بھی نظر آتا ہے، اور اس کے لا تبدیل ہونے کے جلال کو ہم آنے والے مستقبل کے اندر دیکھیں گے، جب ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے حضور میں ہوں گے، جہاں ہمارے ماتھوں پر اس کا نام لکھا ہوا ہوگا، اور وہ ہمارا خدا ہوگا، کیونکہ خدا کے وعدے اسی کی طرح جلانی ہے۔ اور خدا، اور ایک بات یاد رکھیے، ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل خدا کے وعدوں کی طرح روشن ہے، ہمارا مستقبل خدا کے وعدوں کی طرح روشن ہے۔ میری درخواست اپنے قدموں پر کھڑے ہوئیے۔ عبرانیوں 13واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ عبرانیوں 13واں باب 7ویں اور 8ویں آیت۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو، اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک، اور وہ کن پیشواؤں کی بات کر رہے ہیں جو ہم سے پہلے تھے، جن کا ذکر وہ عبرانیوں اس کے 11ویں باب کے اندر کرتا ہے کہ ایمان ہی سے وہ خدا کے حضور میں ہے۔ کہتا ہے اپنے ان پیشواؤں کو جو تم سے پہلے تھے، جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا،
انہیں بھی یاد رکھو، وہ موجودہ اور ماضی جن کو مقدس پولس ان کے سامنے رکھتا ہے انہیں یاد رکھو، اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ کیوں ہو جاؤ؟ کیونکہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک کیا ہے جی؟ اور بائبل کا خدا لا تبدیل ہے، اسی لیے وہ کل بھی اور آج بھی بلکہ ہمیشہ تک کے لیے کیا ہے؟ ایک ہی جیسا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں چاہوں گا کہ آپ خدا کے ان جلالی وعدوں کے اندر یقین رکھیں، کیونکہ آپ کا مستقبل خدا کے وعدوں کی طرح کیا ہے جی؟ جلالی ہے، خدا کے وعدوں کی طرح روشن ہے۔ آئیے ہم اپنی تسلی کے لیے خدا کے کلام میں سے چند آیات پڑھیں گے۔ مکاشفہ 21واں باب، میں چاہوں گا کہ میں پڑھوں اور آپ اس کو میرے پیچھے دہرائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر بھی خدا لا تبدیل تھا، آج کے اندر بھی اور فیوچر کے اندر بھی۔ تو ہم اپنے فیوچر آنے والے اس وعدے کا انتظار کرتے ہیں جو کہ لا تبدیل خدا ہمیں اس جگہ پر لے کر کے جائے گا۔ مکاشفہ 21واں باب کیا لکھا ہے؟ پھر میں نے ایک نئے آسمان، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئی یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اپنی آنکھوں کو چند لمحات کے لیے ذرا بند کریں اور ذرا سوچیں کہ لکھا ہے کہ خدا کے پاس سے اس نئے شہر یروشلم کو اترتے دیکھا۔ ایمانداروں کے لیے یہ کیسا ہی لمحہ ہوگا کہ جب وہ پرانی تمام تر چیزیں فنا ہوں گی، اور خدا جس نے ہمارے ساتھ اس نئے آسمان اور نئی زمین کا وعدہ کیا، وہ خدا اس کو ہمارے سامنے یوں ایسے لے کر کے آئے گا، اور جب ہم ایمان کے ساتھ اس کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی، اور چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ آمین۔ آپ کا مستقبل خدا کے وعدوں کی طرح روشن ہے۔ خدا کے اوپر ایمان رکھیں، کیونکہ بائبل کا خدا کل، آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور اس کے وعدے بھی لا تبدیل ہے، اس کی ذات، اس کی شخصیت بھی لا تبدیل ہے۔ خدا پر ایمان رکھیں، اس میں بڑھیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔